الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر یہ اللہ ہی جانتا ہے، ڈبل 10 گنا 100 گنا 1000 گنا کتنا بہتر یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور رات سراپا سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ شب قدر کے حوالے سے انشاءاللہ آج تفصیلی گفتگو ہے، امید ہے گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن شب قدر کیا ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اندازہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ نہیں ملی، شب قدر جیسی نعمت کسی اور امت کو نہیں ملی، اور یہ صرف اس امت کو ملی، امت کی وجہ سے یا نبی کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو گزشتہ امتوں میں تھا، 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا، ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اور ان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا؟ ہم ایسی بات سن لیتے ہیں تو ہم حیران تو ہوتے ہیں، اچھا 1000 سال، لیکن ان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا کہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہم تو اس کے ثواب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور نبی علیہ السلام کے ان پیارے صحابہ کے دل کے غم کو اور دل کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے شب قدر کی ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ جس کی ایک رات کی عبادت اس مجاہد کے 1000 سال کے مقابلے پہ ہماری امت کے لیے بھی پوری ہو جائے۔ 1000 سال کی عبادت، 1000 مہینے، 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 سال نہیں، 1000 مہینے تک کوئی بات جہاد کرتا رہا، اور 1000 مہینے کی یہ رات اللہ نے عطا فرمائی، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا ذکر ہے کہ ساری رات وہ عبادت میں مشغول رہتا اور سارا دن جہاد میں مشغول رہتا، اس نے بھی 1000 مہینے عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیں ایک ایسی رات عطا فرما دی الحمدللہ، جو اکیلی ہی 1000 مہینوں جتنی برابر نہیں، اس سے بہتر۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے ایک معنی تو عظمت اور شرف کے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس رات کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی بلندی ہے۔ اور ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی کی پہلے کوئی قدر نہیں تھی، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کم اعمال کی وجہ سے، وہ اس رات جب عبادت کر لیتا ہے تو اس کی بھی قدر ہو جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو قدر کہتے ہیں۔ پھر قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، اتنی کثرت سے حدیث کے اندر آتا ہے سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں نا، وہ سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نیچے زمین پر آ جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد۔ تو فرشتوں کو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں یہ چھوٹی سی زمین، کیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کو نا ڈیوٹیز دے دی جاتی ہیں اگلے سال تک کی، کس نے مرنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس کے ہاں بچہ ہونا ہے، کس کے ہاں کیا ہونا ہے، ساری تفصیلات جو لوح محفوظ میں پہلے سے ہیں وہ دے دی جاتی ہیں۔ تو بڑی اہمیت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ رات بدلتی بدلتی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے پورے رمضان کی کوئی رات ہو سکتی ہے، آخری عشرے کی کوئی رات ہو سکتی ہے، اور شارٹ کر کے آپ بتایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے بہت سارے تمام فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر ہر بندے کو وہ سلام کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں دعاؤں کے اوپر، سوائے ان لوگوں کو جو شراب پینے والا ہو یا سور کا گوشت کھانے والا ہو، ان لوگوں کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اور یہ اتنی بڑی خیر کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تو فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ رات کیا ہے؟ سلام۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، شر کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور یہ شب قدر جو ہے نا، اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی اور بنگلہ دیش میں کوئی اور سعودی عرب میں کوئی اور، تو بھئی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جہاں یہ مختلف تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کے اوپر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کیا کرو۔ بہتر تو یہ کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے اور 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرے، نہیں تو طاق راتوں میں تو ضرور تلاش کرے۔ ایک آدمی ایسا جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہا، اس کو چاہیے کہ وہ ان 5 راتوں میں مسجد میں جا کے یا گھر میں ہی کہیں نہ کہیں عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ فضیلت کیا ملے گی؟ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب حاصل کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ امی کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں بات سمجھا دی، پتہ لگ گیا کہ کرنا کیا ہے۔ شب قدر کی عبادات میں سے کوئی سی عبادت کا کوئی وجود ثابت نہیں ہے کہ جی صلاۃ و تسبیح با جماعت پڑھنی ہے یا فلاں رکعت یوں پڑھنی ہے، فلاں یوں پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں یہ پڑھنا ہے، ایسی کوئی چیز کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، صلاۃ و تسبیح انفرادی عبادت ہے، تنہائی میں آپ پڑھیں، کہ جو با جماعت بعض جگہ شروع ہو گئی ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ بڑے دھڑلے سے بینر لگا کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ دعا جو شب قدر کی رات کی ہے، یہ بالخصوص جو ہے نا وہ منقول ہے، اور 2 طریقوں سے منقول ہے۔ جو میں ایک آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ترمذی میں بھی ہے اور مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور حاکم کے اندر بھی ہے۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ پوچھا کہ میں کیا مانگوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دونوں طرح سے یہ ملتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، آپ تو کریم ہیں، عفو درگزر کو پسند فرماتے ہیں، اللہ جو کام آپ کو پسند ہے وہ کر لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہاں سے ایک اندازہ ہو گیا
ان کے سوال سے اور آقا کے جواب سے اندازہ کیا ہوا کہ یہ رات توبہ کرنے والی، معافی مانگنے والی، خطاؤں پہ رونے والی، ندامت کے آنسو بہانے والی رات بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش اور شریر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ یعنی ہم نے اس رات کو حاصل کرنا ہی ہے، فکر کرنی ہی ہے، اگر نہ کی تو پھر محروم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات کی برکت سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے، جو واقعی بدبخت اور محروم ہے وہی محروم رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نام محرومین میں نہ آئے بلکہ مقبولین میں آ جائے، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اس میں کھڑے بیٹھے ہر بندے کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے، رحمت کی رات، اللہ کی رحمت کی رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی فکر کریں اور خوب رب سے مانگیں۔ ایک بڑی خاص حکمت ہے جی شب قدر کی، بڑی مزیدار، بتا دوں کہ رہنے دو؟ بتا دیں جی۔ بڑی عاشقانہ اور محبوبانہ، محبت سے سنیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ان کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں تو اہل زمین پر خیر اور سلامتی آتی ہے، وہاں تو شر کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تو جتنی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے زمین پر خیروں میں ہی اضافہ ہوا۔ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ اب کیا ہوا، نبی علیہ السلام سے پہلے ایک نبی آتے، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا شروع ہوتا، پھر وہ چلے جاتے، پھر دوسرے نبی آ جاتے، پھر ان کا آنا جانا جاری ہو جاتا، پھر وہ چلے جاتے، پھر کوئی تیسرے نبی آ جاتے، تو یہ چلتا ہی رہتا تھا سلسلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بہت کثرت سے آئے، ایک دوستی کا تعلق تھا، ایک دوسرے کا انتظار ہوتا تھا، باتیں ہوتی تھیں، اور اللہ کے احکامات بھی آتے تھے، قرآن بھی نازل ہوا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا نا، اس وقت نبی علیہ السلام کو ایک خیال گزرا کہ میں تو جا ہی رہا ہوں، لیکن جبرائیل کا سلامتی کا آنا جب وحی کا نزول بند ہو جائے گا تو ان کا آنا بھی رہ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا تو اللہ رب العزت نے آپ کے دل کی اس خواہش کی وجہ سے شب قدر عطا فرما دی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کا رمضانوں میں آنا باقی رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ خیریں اور سلامتیاں ملتی رہیں، قیامت تک ملتی رہیں، جو جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے ملتی ہیں۔ یہ بڑی خاص وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہمارا اتنا غم، اتنا خیال اور اتنی فکر کہ میرے بعد بھی یہ آسمانی برکات سے محروم نہ رہیں، میرے بعد بھی فرشتوں کی برکات سے یہ محروم نہ رہیں، ان کو ملتی رہے، قیامت تک ملتی رہیں۔ اور ہم پوچھتے ہیں جی سنت کی لاجک کیا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر کی وفائیں اور ہماری جفائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا حال تو بڑا پتلا ہے جی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال شب قدر کی باتیں ہو رہی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو بنی اسرائیل کی عبادت گزار کا بتایا تو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین بات اعتکاف، مرد مسجدوں میں کریں اور عورت گھر میں اعتکاف کرے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک جگہ مخصوص کر لے، 10 دن وہاں گزارے۔ اچھا بھی لیلۃ القدر ہے کون سی؟ سچی بات تو ہے کہ اس کی تحقیق میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 کی 10 راتیں بندہ عبادت کرے، کیا ہو جائے گا؟ پتلے ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں،
عید والے دن کھا لیں گے، کوئی خرچہ ہو جائے گا؟ نہیں، خرچہ بھی کوئی نہیں ہوگا، تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ بہتر تو ہے کہ 10 کی 10 راتیں ہم عبادت کریں۔ کم سے کم درجہ کیا ہے کہ ہم طاق راتوں میں عبادت کریں، چلو اتنا ہی صحیح، اس سے کم نہ آئیں۔ لیکن بعض علماء نے نا بعض باتیں بڑی حکمت والی لکھی ہیں، اشارے کچھ دیے ہیں، لیکن وہ ان کے ذوق کی بات ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ ان 5 میں تلاش کرو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر، اس میں 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں جی؟ 9۔ اور اس صورت میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا، 9 کو 3 سے ضرب دے تو کیا بنا؟ 27۔ تو کہتے ہیں 27ویں شب ہے۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے۔ 7 زمین، 7 آسمان، انسان کے وہ اعداد جن سے وہ سجدے کرتا ہے وہ بھی 7 ہیں۔ اور جو جسمانی رزق ہے نا جو انسانوں کے لیے قرآن میں اللہ نے بتایا وہ بھی 7 انداز کا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ یہ 7 قسم کے رزق بتائے جو جسمانی طور پر ملتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا تو ان باتوں سے شاید اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ آخری عشرے کی 7ویں رات ہی ہوگی، وہ بھی 27ویں بنی۔ لیکن یہ بہرحال ان کے خوبصورت نکات ہیں، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں 5 راتوں میں کم سے کم ورنہ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ کیونکہ خود نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو شب قدر آئی تھی وہ 21ویں شب میں تھی، جب دیکھا کہ کیچڑ لگا ہوا سجدے کی حالت میں، وہ 21ویں شب تھی۔ تو 27ویں کا ہمیشہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ اچھا جی، شب قدر کی برکتوں میں سے ایک بڑی اور پیاری برکت کہ فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں مومنین کو۔ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ ذرا قرآن کو کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو گزشتہ انبیاء کو ملا کرتی تھیں، بڑے بڑے انبیاء کو ملا کرتی تھیں۔ قرآن کے اندر ہے سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا ذکر، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پہ سلام کا ذکر۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو ملا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ پروٹوکول امت کے ہر شخص کو مل رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ڈٹ کے جو ہے نا تلاش کریں اور ساری راتوں میں خوب عبادت بھی کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں نا تو جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لے کر آتے ہیں، کئی جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈے کو تو بیت اللہ کے اوپر جو ہے نا نصب کرتے ہیں، پوری زمین میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں عبادت ہو رہی ہے، کون دعائیں کر رہا ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان جب دعا مانگ رہا نا شب قدر میں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے جنت عطا فرما، مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما، مجھے حج عمرہ نصیب فرما، مانگتا ہے نا بندہ دعائیں، اللہ میری اولاد کو نیک کر دے۔ یہ اپنی زبان سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، پیچھے فرشتے کھڑے ہو کے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اس میں ذرا 2 پوائنٹ کو خاص طور سے غور کریں۔ نمبر 1، ہماری زبانیں جھوٹی، ان کی زبانیں سچی، اور سچی زبان سے جو بات نکلے وہ قبول ہو کے رہتی ہے۔ جھوٹی زبان کا شک ہے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے نا اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ادھر تو جھوٹ کا نام ہی کوئی نہیں۔ اب ہم جو دعائیں کر رہے ہیں وہ آمین کی دعا کر رہے ہیں، درخواست پیش کر رہے ہیں، تو ہماری اس دعا کی وجہ سے، ہم ان کی اس آمین کی وجہ سے ہماری دعا کی قبولیت بڑھ گئی۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہوا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت کا ایک سادہ سا اصول ہے،
پوری جماعت مل کے ایک کام اگر کرے نا اور ان میں سے کسی ایک کا عمل قبول ہو گیا تو اللہ ساروں کو قبول کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت واسعہ ہے، بڑی کریم مہربانی کی بات ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اگر جتنے بھی لوگ تھے ایک کی قبول ہو گئی تو اس ایک کی وجہ سے پوری جماعت کی قبول ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. بیت اللہ شریف میں لاکھوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کسی ایک کی قبول ہوگی اس اکیلے کی وجہ سے ساروں کی قبول، پوری جماعت کو قبول فرماتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب دیکھیں، اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں آمین، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتے اس پہ آمین آمین کہہ رہے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت بھی ہے لمبی، تو ایک جماعت کا عمل ہو گیا نا. تو ان کی آمین اگر قبول ہونی ہے تو ہماری دعا خود بخود قبول ہونی ہے، یا تو ان کی آمین قبول نہیں ہونی. ایسا کوئی کھاتا ہی نہیں کہ ان کی آمین قبول نہ ہو. تو جب ان کی آمین قبول ہونی ہے تو ہماری دعا پہ تو آمین کہہ رہے ہیں وہ. تو پھر دعاؤں کا اہتمام دیکھیں. امی عائشہ نے پوچھا میں شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو آقا نے دعائیں بتائی تھی نا، تو ڈٹ کے دعائیں مانگیں، خوب مانگیں. اچھا جی، دعا کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو اب بتاتے ہیں، جنہوں نے کیا کام کیا ہوتا ہے، سحری اور افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ہمیں اب یقین آ چکا کہ ہماری وہ دعائیں جو سحری افطاری میں روز اللہ سے مانگی ہوتی ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں. ہم ہر سال انتظار کرتے ہیں رمضان آئے تو سحری افطاری میں دعائیں کریں. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں نا کہ سحری کے وقت بھی قبولیت دعا، افطاری کے وقت بھی قبولیت دعا. اب ہم نہ مانگیں تو ہمارا قصور ہے نا. مانگنے والے مانگ رہے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ سارا سال ہم انتظار میں ہوتے ہیں، اچھا رمضان آئے گا یہ مانگنا ہے، ہم نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے، لکھ کے رکھا ہوتا ہے، بعضوں نے تو پرچے بنا لیے ہوتے ہیں کہ یہ مانگنا ہے اللہ سے. تو مانگتے تو خوب مانگنا چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے. ایک خاتون او جی میں تو بس اللہ سے دعا نہیں مانگتی، بس نماز پڑھ لیتی ہوں، قرآن پڑھ لیتی ہوں، دعا نہیں مانگتی. بھائی دعا کیوں نہیں مانگتی بھائی آپ؟ اللہ نے ہر چیز تو دی ہوئی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، رزق بھی ہے، اب کیا مانگوں؟ اب شرم آتی ہے مجھے. یہ بہت غلط حرکت ہے ان کی. کئی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم عمرے پہ گئے تھے اور وہاں جا کے ہم نے دنیا نہیں مانگی، وہاں جا کے ہم ہر چیز تو ہمارے پاس کیوں مانگوں؟ یہ غلط بات ہے، یہ تکبر کی بات ہے. ہم عاجز مسکین ہیں، ہم اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگیں، آخرت بھی اچھی مانگیں. زمین کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو محتاج نہ ہو اللہ کی رحمت کا. دیکھیں ایک آدمی بڑا نیک اعمال بھی کرتا ہے اور نماز ذکر عبادت میں بھی، مراقبے میں بھی، اور بڑے اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے. اب اس کو اور اس کے بعد رزق بھی زیادہ ہے، کیا اس کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں؟ ارے اس کو تو اور زیادہ ضرورت ہے. اللہ جو میرے اعمال کی ان کو قبول بھی تو فرما لیجئے. خالی اعمال کرنا تو کام نہیں ہے، اس کی قبولیت بھی تو اگلا مرحلہ ہے نا. تو قبولیت کی دعا کرے. ایک آدمی گناہ گار ہے، بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں، گناہ نہیں چھوٹ رہے. یہ کیا مانگے؟ یا اللہ میری گناہوں کی حفاظت کر دے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے بچا لے. مجھ سے نہیں بچا جا رہا، تو بچانے پہ قادر ہے اللہ، تو بچا لے، میں تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. ایک آدمی ہے، امیر ہے، مالدار ہے، رزق اس کے پاس کثرت سے ہے، وہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ یہ باقی رہے جو اس کے پاس ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ کا شکر ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. ایک آدمی غریب ہے، کمزور ہے، تنگی میں ہے، وہ اللہ سے وسعت مانگے اور صبر مانگے، عافیت مانگے، رضا پہ راضی رہنا مانگے. تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دعا سے رہ کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی. یہ تو متکبر لوگوں کی بات ہے. دعا خوب مانگنی چاہیے، ڈٹ کے مانگنی چاہیے. تو لیلۃ القدر بڑی عظمت والی اور بڑی برکت والی رات ہے. میں نے رمضان سے پہلے شروع میں ایک آپ کو بتایا تھا، ہمیشہ تقریباً کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، آپ سب نے سنا ہوگا بارہا. لیلۃ القدر کو پانے کا بہت آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک عبادت کرتا رہے. راتوں میں سحری کے وقت 10-15 منٹ روز، رمضان کی پہلی رات سے لے کے عید کی رات تک سحری کے وقت 10-15 منٹ 20 منٹ یہ روز عبادت کرتا رہے. جو رات بھی شب قدر کی ہوگی وہ اسے مل گئی.
کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، حضرت جبرائیل کا آنا، ان سلامتیوں کا آنا، ان ساری کیفیات کا ہونا رہتا کب تک ہے؟ طلوع فجر تک۔ تو جو پابندی سے یہ کام کر لے تو اس کو شب قدر مل گئی۔ اب جو چند راتیں رہ گئی ان میں یہ کام ہم ضرور کریں اور ضرور کریں۔ تو شب قدر کے حوالے سے بعض باتیں ہو گئیں، لیکن بعض باتیں ابھی اور بڑی خطرے والی بھی ہیں۔ ہم نے اپنی مغفرت لازمی کروانی ہے انشاءاللہ، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت جبرائیل علیہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ بددعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ کنہوں نے؟ رحمت للعالمین کی تمہاری زبان سے نکلا آمین۔ روح الامین نے کیا کہا؟ برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ مغفرت نہ کروائے۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے فرمایا آمین۔ آپ کی ذات کون سی ذات ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، دلوں کو حاضر رکھتے ہوئے، دلوں کو تھام کے۔ طائف پہ آپ تشریف لے گئے، اہل طائف نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا مذاق اڑایا، باتیں سنائیں، اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، بلکہ زیادتی کی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بھی رحمت کو جوش آیا، غیرت کو جوش آیا، فرشتوں کو بھیج دیا، آ گیا ملک الجبال بھی، پہاڑوں کو فرشتہ بھی۔ کہا آپ حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کو ابھی میں ملا کے ختم کر دوں، ان سب کو آپ حکم دے دیجئے، ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں۔ تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، ان بت پرستوں کے لیے، مشرکوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی کہ نہیں؟ نہیں کی تھی نا، ورنہ تو طائف ختم کر دیا جاتا۔ تو جو ذات وہاں بد دعا نہیں کر رہی، یہاں بد دعا پہ آمین کہہ دی، کیا وجہ ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ رمضان ایسے آیا اور چلا گیا جی، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اگر فکر مند نہ ہوئے اور یہ راتیں بھی خدا نہ خواستہ نکل گئیں اور اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو بس پھر ہم تباہ اور برباد ہو گئے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو، اس کا معصوم سا بچہ ہو، چھوٹا سا 6 مہینے کا دودھ پیتا، اسے بد دعا دے گی؟ نہیں دے گی نا۔ کوئی اور اس بچے کو بد دعا دے تو ماں اس کی بد دعا پہ آمین کہہ سکتی ہے؟ لڑے گی اس سے کہ تم کون ہوتی ہو میرے بچے کو بد دعا دینے والی؟ کبھی نہیں بد دعا کے اوپر آمین کہے گی۔ لیکن رحمت للعالمین نے جو بد دعا پہ آمین کہی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ محدثین نے لکھا، اس کا جواب وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا جلدی، اتنا آسانی سے معاف کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندہ تھوڑی سی فکر کرے، تھوڑی سی توجہ کر لے، اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوتے ہیں، رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی تنہائیوں میں گناہ کرے، رمضان کے اندر بھی روزے نہ رکھے، رمضان میں بھی احترام رمضان نہ کرے، تو بس یہ خطرے میں ہے اور اس کی زندگی پھر تباہ ہو گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، یہ لینا ہی نہیں چاہتا، تو پھر بہتر ہے نا جائے جہنم میں، ختم۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا، مغفرت ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہو گئی ٹھیک ہے، نہ نہ نہ۔ یاد رکھیں جب رمضان کا مہینہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے بخشش نہیں ہوئی ہوگی۔ تو کسی کے لیے وہ عید کا دن ہوگا رمضان کے بعد والا، اور کسی کے لیے وہ وعید کا دن ہوگا۔ تو اللہ کرے ہمارے لیے عید کا دن ہی رہے۔ تو کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ چلو جی کوئی بات نہیں، اگلے سال سے، یہ زندگی کا کیا پتہ اگلے سال کس نے دیکھا۔ تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، شب قدر میں اور زیادہ، اور جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اس میں اور زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے ان راتوں کی قدر کر لیں اور اپنی مغفرت کروائیں۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ کی، ہم تو تباہ ہو گئے۔ ہم تباہ نہیں ہونا چاہتے، ہمیں بچا لیجئے۔
رات کو تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ پھیل جاتے ہیں، اور جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، آمین کہتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، یہ ساری رات سلسلہ چلتا ہے۔ پھر صبح بھی تو ہوتی ہے نا، جب صبح ہو جاتے جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت چلو واپس چلو۔ فرشتے کہتے ہیں جناب ہم چلنے کے لیے تیار، لیکن ادھر ہوا کیا یہ تو بتائیے۔ امت کے مومنین نے جو دعائیں کی اور ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں اور یہ جو مانگتے رہے ساری راتیں، کیا ہوا؟ تو ہمیں بھی تو کچھ بتائیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی مغفرت فرما دی سوائے 4 کے، سب کی مغفرت ہو گئی، 4 کی نہیں ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی نا صحابہ کو، تو صحابہ نے پوچھا بھائی یہ 4 کون ہیں؟ کیوں پوچھا؟ تاکہ ہم ان 4 میں سے کسی ایک میں بھی نہ رہیں، تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں ہماری مغفرت ہو جائے تو ان 4 میں سے ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ جس زبان مبارک سے مغفرت کی بشارت ہے اسی زبان مبارک سے یہ بھی ہے کہ ان 4 کی نہیں ہونی۔ اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک تو شراب کا، نشے کا عادی، شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نشہ اور شراب کا عادی ہو تو اس کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، یہ شب قدر میں نفلیں بھی پڑھتا رہے نا، لیکن اس نے باپ کو تنگ کیا ہوا ہے، ماں کو تنگ کیا ہوا ہے، نہیں مانتا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا بندہ وہ جو قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، جو رشتہ داریاں توڑنے والے ہوتے ہیں نا، یا تو یہ رشتہ داریاں جوڑ لیں مغفرت ہو جائے گی، اور نہیں جوڑتے تو پھر تسلی رکھے، پھر ان کی نہیں ہونی، پڑھتے رہیں نمازیں، سجدے کرتے رہیں۔ جو حدیث بتا رہا ہوں میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا، رشتہ داریاں جوڑنے کی فکر کریں۔ اور رشتہ دار ہم سے توڑیں ہم جوڑیں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اخلاق اپنائیں اگر مغفرت چاہیے تو۔ یا سیدھی سیدھی باتیں ہمیں چاہیے ہی نہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر موج کریں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر مغفرت کی ضرورت ہے پھر کچھ کرنا ہوگا، پھر رشتہ داریاں جوڑنی پڑیں گی۔ ہاں رشتہ دار نہیں جوڑنا چاہ رہے ہم سے تو وہ ایک ان کے اوپر آ گئی نا بات، ہم تو اپنی طرف سے جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور کریں، ہم اپنی انانیت کو، ضد کو توڑ کے ختم کر کے ہم اپنی طرف سے ہاتھ بڑھا دیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ہدیے بھیجیں، اور کوشش کریں کہ جوڑ پیدا ہو جائے۔ وہ نہ کریں پھر ہماری تو خلاصی پھر بھی ہے نا، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہماری وجہ سے اگر رکاوٹ ہے تو پھر اس اپنی رکاوٹ کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے تو پھر کینے کو دل سے صاف کرے، دل کو کینے سے صاف کرے اگر چاہتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا کہ میری مغفرت ہو تو ٹھیک ہے، پھر دل میں کینہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو آگے بڑھنا پڑے گا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے سے کسی دوسرے بندے کے لیے ہمارے دل میں نا کوئی بات آ جائے، انتقام، برے جذبات، کہتے ہیں نا وٹ رکھ لینا، یہ چیزیں جب آتی ہیں نا یہ کینہ ہے۔ ہمیں اپنے دل کو کینے سے صاف کرنا ہے۔ جو سینہ بے کینہ ہوگا یہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے جناب میرا فلاں رشتہ دار اس نے میرے ساتھ واقعتاً ظلم کیے، بہت ظلم کیے، اتنے ظلم کیے آپ کو کیا بتائیں۔ اب بھی اگر میرے دل میں ان کے لیے کینہ نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ذرا 3 پوائنٹس کو دیکھ لیجیے۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، اگر ہم ان کو 3 طبقات میں تقسیم کریں سمجھنے کے لیے، تو پہلا طبقہ وہ ہے جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے، ہم انہیں نہیں جانتے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا ایسے لوگوں سے بھی کینہ ہو سکتا ہے؟ کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے تو کینہ کہاں سے آ گیا؟ تو بہت بڑی تعداد تو ویسے ہی نکل گئی نا مخلوق کی۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ وہ لوگ ہیں، دوسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں
جو ہمیشہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں، ہماری پریشانی میں مدد کرتے ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے ہمارے مزاج کا، ہماری طبیعت کا، ہماری چیزوں کا، ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ایسے اچھے وہ لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں بھی دل میں کینہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب تو آخری طبقہ کون رہ گیا؟ جنہوں نے ہمارے مزاج کی رعایت نہیں کی، ہمیں تکلیف پہنچائی، ہمیں پریشان کیا، ہمیں غم میں مبتلا کیا، یا ہمارے ساتھ کچھ برا کیا، تو انہی لوگوں کے بارے میں کینہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ کینہ ہوتا ہی ان سے ہے عام طور سے جو ہمارے ساتھ برا کریں، اور ادھر اللہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ دیکھو بھی دل کو کینے سے پاک کرو، جنت چاہیے تو، یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں محبتیں رہیں، ہم دلوں کے اندر سے نفرتوں کے جو بیج ہے نا، کانٹے نکال کے پھینکیں، اس کے بدلے جنت لے لیں۔ کتنی بڑی نعمت! دیکھیں بھئی، آج اگر حکومت پاکستان اعلان کرے ان دو بھائیوں کے درمیان جن میں لڑائی ہے، ان کے پاس جناب 2 کنال کا پلاٹ ہے، اور ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، لڑائی ہے، حکومت اعلان کر دے کہ بھئی جو تم میں سے پہلے معاف کر کے آ جائے گا نا دوسرے کو، اس کو ہم 1000 کنال کا اسلام آباد میں بنا بنایا محل دیں گے۔ اب بتائیں دونوں میں سے کون پہلے جائے گا، بڑا یا چھوٹا؟ دونوں ہی جائیں گے نا۔ دیکھیں یہ والی حکومت اگر اعلان کرے نا تو کوئی گارنٹی نہیں دے بھی کہ نہ دے، اور دے بھی دے تو کتنا ہوگا؟ صرف 1000 کنال، اور 1000 کنال بھی کب تک اگر دے دے تو فائدہ ہم اٹھا سکیں گے؟ جب تک ہمیں موت نہ آ جائے یا حکومت نہ تبدیل ہو جائے۔ حکومت تبدیل ہو جائے، نئی حکومت کہہ رہی خالی کر دو تو کیا کریں گے؟ اچھا جی، آپ نے لیز کرا لی 100 سال کی، تو 100 سال تو اپنی عمر باقی نہیں رہی، تو کتنا اس سے انجوائے کر لیں گے جی۔ اور یہ جو اعلان ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کے اندر محل کا، مغفرت کا، یہ 1000 کنال کا نہیں ہونا، وہ تو پوری دنیا اس محل کے اندر آ جائے تب بھی وہ محل بڑا ہوگا۔ ایسی ایسی رحمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہوئی ہیں جی۔ تو 1000 کنال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو بہت بڑا محل ہوگا، اور کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ جب تک موت نہ آئے۔ اور موت کب آئے گی جنت میں؟ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ہی نہیں آئے گی۔ اور پھر یہاں اگر 1000 کنال کا مل بھی جائے، اس کی مینٹیننس، اس کے کتنے معاملات، حفاظت، چوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، حاسدین کا ڈر، کتنے مسئلے۔ تو وہاں خیر ہی خیر، سلامتی ہی سلامتی، اور اس گھر میں آپ جب دل کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دے دیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت دے دیجئے، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دیجئے، عورتیں بی بی فاطمہ کو، بی بی عائشہ کو، بی بی زینب کو، ام سلمہ کو، بی بی خدیجہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو، بی بی مریم کو، جس کو مرضی بلائیں ان کے ہاں جائیں، ایسی نعمت ہوگی۔ تو اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے لیے کیا ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس باتوں کو سن کے بھی معاف نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو گارنٹی ہے نا، یہ مضبوط بات ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ محل مل جانا ہے۔ تو ہم دنیا کے جھگڑے، اپنا حق بھی ہے چھوڑ دیں، لڑائی مت کریں، حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے گا نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا محل کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو بھئی یہ راتیں گزر رہی ہیں، آج 23ویں شب ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو سکتا ہے اگلی والی ہو، تو ہم ابھی توبہ طائب ہو جائیں، اللہ سے سچی پکی معافی مانگ لیں، اللہ مجھے تو جنت کا محل چاہیے، دنیا کے جھگڑے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک تو جنت کا محل ملے گا، پھر دنیا کا سکون مل جائے گا۔ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا نا، یہ بے سکون زندگی گزارتا ہے، یہ پریشان رہتا ہے، یہ خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ معاف کرنے والا خود بھی خوش رہتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو بھائی واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، زبانی کلامی اگر واقعتاً چاہتے ہیں تو بھائی نشے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، رشتہ داریاں توڑنے سے بچنا، اور دل کو کینے سے پاک کر لینا، تو بس ہو گئی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔
تو اس کے لیے ہم سب پکے ارادے کریں. اور جو عید کی رات ہوتی ہے نا، بڑی مبارک رات ہوتی ہے. آسمانوں میں اس کا نام کیا ہے جی؟ عید کی رات کا جو ہم چاند رات جسے کہتے ہیں، کیا نام ہے آسمانوں میں؟ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات. حدیث کے اندر آتا ہے عیدین کی راتوں میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان راتوں میں جو عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. یہ انعام کی رات ہے. اور اللہ رب العزت اس رات میں جو عید کی رات ہوتی ہے اور عید کے دن بڑی نعمتیں دیتے ہیں. وہ بتا دیں یا بس بند کر دیں؟ لیلۃ القدر کی بات پوری ہو گئی تو بتا دیں جی. بڑی مزیدار باتیں ہیں. آج کا بیان نا مزے مزے کا، میٹھا میٹھا ہے. ذرا غور کیجئے. جب عید کی صبح ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ زمین پہ بھیجتے ہیں. شب قدر میں آ کے چلے جاتے ہیں، عید کے دن دوبارہ آتے ہیں. چلو بھائی، تمام گلیوں میں، راستوں میں اور کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے بولتے ہیں جن کو جنات نہیں سن سکتے اور انسان نہیں سن سکتے، باقی مخلوق سنتی ہے، ساری مخلوق. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو، درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دینے والا ہے. اس کریم کی طرف چلو. پھر لوگ عید کے لیے نکلتے ہیں، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی. مزدوری پوری کرنے کا کیا مطلب؟ رمضان میں روزے رکھے، تراویح روزانہ 20 رکعت پابندی سے پڑھتے رہے، کوئی غلطی ہو گئی توبہ استغفار کر لیا، سحری افطاری شوق سے کرتے رہے، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے رہے، خیر کے کام کرتے رہے. انہوں نے پوری مزدوری کی، ان کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھ لیتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا دے دی اور مغفرت عطا کر دی. میں ان سے راضی ہو گیا رمضان کے روزوں اور تراویح کی وجہ سے. کتنے نوجوان حافظ ہیں، عجیب حافظ قرآن، سن رہے سنا رہا ہے، اس نے 21ویں شب کو سنا کے پورا کیا، سن کے پورا کیا، آگے میں تراویح نہیں پڑھتا. یہ کمی آ جائے گی. یہ ڈنڈی مار رہا ہے نا تو اس کے اجر میں کمی آ جائے گی. بھئی پوری تراویح پورا مہینہ پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں ان سے راضی ہو گیا اور کیا کر دی؟ بخشش کر دی ان کی. یہ کس سے خطاب کیا اللہ نے؟ فرشتوں سے. فرشتوں سے پوچھا تھا نا بتاؤ کیا اجر دینا چاہیے ان کو، مزدور کو کیا مزدوری؟ انہوں نے کہا پورا پورا دے. اچھا پھر مغفرت اور رضا دے دی. اس کے بعد اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کون بندے ہیں جو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ ڈائریکٹ بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن کے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو تم مانگو گے وہ میں دے دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو تم مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا. یہاں سے کیا نقطہ ملا کہ عید کی نماز کے لیے جب جا رہے ہوں، وہاں موجود ہوں، واپس آنے تک کیا مل رہا ہے؟ عید کے دن آخرت کے بارے میں جو مانگو گے دے دوں گا. تو کیا مانگیں؟ ایک ہی بات مانگیں، اللہ اے میرے مولا قیامت کے دن جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما دے. بس اور کچھ بھی مانگنے کی، اسی میں سارا کچھ آ گیا. باقی تو جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، کوئی کمی تو نہیں ہے. نہ میں یہ کہہ رہا کہ کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک نعمت اے اللہ بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنا قرب اور حضور کی کا پڑوس عطا فرما دیں. سارا کچھ اس میں آ گیا. کیا جملہ ہے جی؟ بڑا آسان سا. اے اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت سے بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیجئے. اس کے اندر سارا کچھ ہی نکل آیا جی. تو ہم اللہ سے یہ مانگیں، تو یہ آخرت کے بارے میں اور جو چاہے مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگیں جو مانگیں، اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ مانگو تو صحیح، ہاں دیتے وقت میں دیکھوں گا کہ کیا بہتر ہے. اس کے بعد اللہ بندوں سے مزید بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پہ ستاری کے پردے ڈالے رکھوں گا.
جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کے اوپر پردے ڈالے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال کرنے کا کیا مقصد؟ ہم شریعت کا خیال رکھیں، اللہ کے حکموں کا خیال رکھیں۔ غلطیوں پہ اللہ معافی کر دیں گے، کوتاہیوں پہ، لیکن ہم کیا کریں؟ حکموں کا خیال رکھیں۔ اللہ کا حکم آ گیا سر جھکا لیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی نعمتیں عید کے دن مل رہی ہیں، اور آگے فرمان ہوتا ہے بس اب جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر اور ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید والے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کے بارے میں بات ہو گئی، کچھ عید کے دن کی بھی بات ہو گئی، کچھ ایک دو باتیں اور بھی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے نا، ہو رہا ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، بہت ہی عجیب۔ وہ فرماتے تھے اختتام رمضان کے اوپر، کون ہے ہمیں مقبول عبادات والا، کون ہے ہمیں مقبول عبادات والا کہ میں اسے مبارک دوں، اور کون ہے ہمیں وہ شخص جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی کہ میں اسے تعظیم کروں۔ اے وہ شخص جس کی عبادات قبول ہوئیں اللہ تجھے مبارک کرے، اور اے وہ شخص جس کی عبادات قبول نہ ہوئیں اللہ تیرے اس عظیم نقصان کی تلافی کرے۔ یہ آخر میں وہ کہا کرتے تھے۔ ہمیں اس پہ نا دونوں چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک عجیب بات فرماتے تھے اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادات قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہو نا، خود دیکھنا چاہتے ہو کہ میری رمضان کی تلاوت، روزے، افطاریاں یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو فرماتے ہی دیکھو رمضان کے بعد وہ اعمال جاری رکھتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تو قبول ہو چکے ہیں تو رمضان کے بعد ان اعمال کی توفیق ملتی رہے گی، کرتا رہے گا، اور اگر رمضان کے بعد یہ بالکل پھسڈی ہو گیا اور پیچھے چلا گیا اور رمضان کی عبادات دوبارہ نہیں کر رہا، اب نہیں آگے بڑھ رہا، تو سمجھ لو کہ اس کا اس شعبے سے تعلق ہے، اس طبقے سے تعلق ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں، کتنے ہی رات کے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے نصیب میں رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ تو بھائی خطرے والی باتیں بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ تو رمضان کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیلی خیر والی نہیں آ رہی تو پھر یہ خطرے کی بات ہے، یہ الارمنگ بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عید کا دن جن کی مغفرت ہو جائے گی ان کے لیے عید ہے، اور جن کی مغفرت نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس آنے والی عید کو عید کا دن بنائے۔ یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ابھی وقت چونکہ کچھ باقی ہے تو 2 پوائنٹس ہم اور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلا ایک پوائنٹ ہے صدقہ فطر۔ یہ اہم چیز ہے اور اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ کئی طریقوں سے ہے۔ صدقہ فطر نکالنا یہ فرض یا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، لازمی دینا ہے۔ آج کل اس سال میں جو ہے 150 روپے گندم کے حساب سے ہے، اور پھر جو کا اور کھجور کا اس سے زیادہ ہے، تو کم سے کم 150 روپے صدقہ فطر۔ زکوٰۃ کن لوگوں نے دینی ہوتی ہے، صدقہ فطر کن پر واجب ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جب ہم بنیادی کلیہ سمجھ لیں گے نا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں داڑھی کس حصے کو کہتے ہیں، جسے چہرے کے کس حصے کو داڑھی کہتے ہیں؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔
دیکھیں میں یہ نیچے والا جبڑا ہلا رہا ہوں، آپ بھی ہلا لیں ذرا، جتنا یہ جبڑا ہل رہا ہے نا یہ سارا داڑھی ہے، اس سے اوپر والا داڑھی نہیں ہے۔ اصول پتہ لگ گیا نا؟ اب نائی کے پاس بیٹھتے ہوئے یاد رہے گا کہ بھائی اس سے نیچے نیچے چھری نہیں لگ سکتی، قینچی نہیں لگ سکتی، اسورا نہیں لگ سکتا، کچھ نہیں لگ سکتا۔ ہاں اس سے اوپر اوپر لگوا لیں جو لگوانا۔ ہاں جب یہ بڑی ہو جائے تو پھر گنجائش ہے نیچے کر لیں، وہ کاٹ دیں، اچھی بات ہے۔ اب یہ کیا ہوا، اس اصول کے پتہ لگنے سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ داڑھی شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ختم کہاں سے ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ اصول سمجھ میں آ گیا نا، بنیاد سمجھ میں آ گئی۔ بالکل اسی طرح ایک ہے صدقہ فطر کا وجوب اور ایک ہے زکوٰۃ کا وجوب۔ اصول ہم سمجھ لیں گے تو یہاں بھی کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے جی، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ یہ چاروں چیزوں کا یا ان میں سے 2-3 چیزوں کا ٹوٹل اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ آج کل تقریباً 80,000 یا جو بھی ریٹ ہے بنتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ جو ہے شاید 80,000 ہے، جو بھی ہے وہ بنے گا، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ صدقہ فطر کس نے دینا ہے؟ ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز بھی شامل ہے جو زکوٰۃ میں شامل نہیں تھی۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان جو گھر میں پڑا ہو، ضرورت سے زائد سامان، اس کی بھی کیلکولیشن لگے گی۔ گویا کہ زکوٰۃ دینے والے جتنے لوگ ہیں صدقہ فطر ان سے زیادہ پہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور صدقہ فطر میں وہ 5 چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، سونا چاندی بالکل نہ ہو، لیکن ضرورت سے زائد سامان جو گھر میں رکھا ہوا ہے برسوں سے وہ لاکھ روپے کا ہی ہو، 2 لاکھ کا ہو۔ کیا خیال ہے؟ جہیز میں چیزیں آئی ہوتی ہیں 20-20 سال پڑی رہتی ہیں، استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی، برسوں استعمال نہیں ہوتی، تو ضرورت سے زائد سامان۔ تو اس کو سمجھیں، صدقہ فطر زیادہ لوگوں پہ واجب ہوتا ہے بنسبت زکوٰۃ کے۔ پھر زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری، یہاں تو جناب چاند رات کو آیا تب بھی دے دینا، تب بھی واجب ہو گیا، سال گزرنے کا بھی سلسلہ نہیں۔ تو اس لیے اس کا اسکیل بڑا ہے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت لازم ہے۔ تو بہرحال کم سے کم 150 گندم کا آپ سمجھ لیجئے، اور زیادہ جو دینا چاہے جو کے حساب سے یا کھجور وغیرہ کشمش کے حساب سے، تو جتنا دے گا اتنا اچھا۔ اب اس میں ترتیب کیا ہو اور اس کے فوائد کیا ہے؟ جناب علی اس کے 6 فوائد ہیں۔ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے، 2، نمبر 3، مال میں برکت ہوتی ہے، نمبر 4، نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے، نمبر 5، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، انہیں خوشی ملتی ہے، اور نمبر 6 جو بہت سمجھنے والی بات ہے، ہمارے روزوں کی قبولیت اٹکی رہتی ہے یہ نہ دینے سے۔ ہمارے روزے اٹکے رہتے ہیں، ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، یہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور دینا کیا ہے؟ 150 روپے اگر کم سے کم بھی کوئی دے رہا ہے، جو زیادہ دے رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ کے ساتھ سمجھ کے شوق کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، معمولی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ جو 6 آپ کو فائدے گنوائیں، 150 روپے میں یہ فائدے کہیں ملتے ہیں کسی شاپنگ مال سے؟ بتائیں جی۔ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت پوری ہو رہی ہے، اور مال میں برکت مل رہی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ بن رہا ہے، غریبوں کی مدد کا ذریعہ بن رہا ہے، اور روزوں کی جناب علی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ جو پورا مہینہ آپ نے عبادت کی جو کمی کوتاہی ہے وہ اگر صدقہ فطر دینے سے پوری ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو 150 روپے 2.25 کلو گندم کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں۔ ایک ہمیں ترغیب دے دی کہ تمہاری کمیاں پوری ہو جائیں گی، اور دوسرا تمہارے وہ بھائی جو غریب ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں، ان کی خوشی ہو جائے گی۔ تو سارے فائدے گھوم پھر کر ہماری طرف ہی آتے ہیں، اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اچھا جی، دینا کب چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
عید سے 1-2 دن پہلے دے دیتے تھے. باقی یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے. بعد میں دے دیں گے تو جان تو چھٹ جائے گی کہ چلو ایک مجبوری تھی، قرضہ تھا اتار دیا، لیکن وہ صدقہ فطر کا ثواب اور وہ برکتیں تھیں اس سے رہ گئے. نماز سے پہلے دینے میں اس کی حیثیت صدقہ فطر کی ہے، نماز کے بعد پھر اس کی حیثیت جو ہے نا وہ صدقے کی رہ جاتی ہے. عام بڑا فرق ہے دونوں میں. یہ ٹائم کی بڑی بہت قیمت ہے، وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے. فرعون کتنا برسوں موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اس نے کتنا کہا ایمان لیا نہیں لایا. وہ ٹائم تھا نا، گزار دیا اس نے. پھر جب وہ سمندر میں غوطے لگے تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ وہارون. لایا تو نا ایمان، لیکن وقت گزر چکا تھا. یہ وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو پہلے دینا اس کی قیمت کچھ اور ہے، بعد میں دینا اس کی قیمت کچھ اور ہے. چاہے اماؤنٹ جو ہے نا وہی ہو، اللہ کے اس کا مقام الگ ہے. تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. معمولی باتیں نہیں ہیں یہ. تو 1-2 دن پہلے دے دیں. اس کا ایک فائدہ اور یہ ہوگا، آپ جب پہلے کسی غریب کو دے چکے ہوں گے تو عید والے دن نہیں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کسی کی شکل دیکھوں کہیں سے مجھے آئے تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کر لوں. وہ پہلے سے کچھ کر چکا ہوگا. اس کے گھر میں بھی پہلے سے کوئی دال روٹی کچھ نہ کچھ چولہا جلنے کا انتظام ہو چکا ہوگا. تو اس لیے بھی اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. صدقہ فطر ہر بالغ صاحب نصاب کے اوپر ہے، اور اس کے جو بچے ہیں اس کے اوپر بھی ہے. ایک آدمی کے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب کا دے گا. وہ گھر کے جتنے افراد ہیں، میاں بیوی میں سے دونوں کے پاس مال ہے تو بیوی اپنا ادا کرے، شوہر اپنا ادا کرے. ہاں شوہر بیوی کا ادا کر دے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا. تو 1 دن کا بچہ گھر میں ہے، اس کا بھی آئے گا. تو اس لیے اس کی ہم احتیاط کے ساتھ کوشش کریں. عید کی نماز سے پہلے ہم اس کو نکال دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر روزہ رکھنے والوں کے لیے ان کی روزے کی کمی کوتاہی کا ذریعہ ہے، مسکین کے لیے کھانا ہے. جس نے اسے نماز سے پہلے دے دیا اس کا صدقہ مقبول، اور جس نے بعد میں دیا تو یہ خیرات میں سے ایک خیرات ہے. تو بڑا فرق ہے جی دونوں کا. فرعون پہلے ہی مان لیا تھا تو قبول ہو جانا تھا، بعد میں پھر رہ گیا نا. تو یہ وہ والی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بات یہ تھی کہ وقت کو سمجھنا. چلیں جی، ابھی اور 7-8 منٹ ہیں تو 7-8 منٹ میں ایک پوائنٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں. کر لیں جی کہ دعا کر لیں. حدیث کے اندر آتا ہے شوال کے روزوں کے متعلق. کبھی سنا جی آپ نے شوال کے روزوں کا؟ رکھے بھی ہوں گے ماشاءاللہ سب نے. تو بتائیں جی شوال کے روزے کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کوئی ایک بندہ بتائیں. 6 روزے شوال میں. جزاک اللہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کا ایک مہینہ 30 دن کا ہوا اور 6 روزے جمع کریں تو 36 ہو گئے. اور شریعت کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. 36 کو 10 سے ضرب دیں تو 360 ہو گئے. اور ایک سال کے دن کتنے ہوتے ہیں بتائیں جی؟ صحیح جواب بتانا ایک ہی دفعہ میں. 360. اب صحیح بتائیں جی. 365. صحیح بتائیں جی. نہ 65 والا صحیح ہے نہ 360 والا صحیح، دونوں غلط ہیں. 355 والا زیادہ صحیح ہے جی. دیکھیں بھائی انگریزی مہینہ 365 کا ہے تو اس لیے ان کا جواب انگریزی کے حساب سے ٹھیک ہے. 360 والا جواب تو ویسے ہی انہوں نے 36 کو 10 سے بنا دیا، وہ بھی اس حساب سے چلو ٹھیک ہو گیا، مان لیتے ہیں کسی درجے میں. وہ جو 355 والا دیا ہے نا وہ بچوں نے جواب، حافظ قرآن نے. تو یہ معاملہ کیا ہے کہ انگریزی مہینہ تو 31 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے، اور یہ چاند کے مہینے جو ہے نا قمری 29-30 میں چل رہے ہوتے ہیں. اس میں 31 کا فارمولہ ہے ہی نہیں.
تو یہ تقریباً 10 دن کم ہوتے ہیں، وہ 365 ہیں تو یہ تقریباً 355، تو صحیح جواب بنے گا جو زیادہ اس کے قریب ہے وہ 355 ہی بنے گا۔ تو بہرحال یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی تو دلچسپی والی، تو گویا جس نے 6 روزے شوال کے رکھے اور 30 روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لیے تو یہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اب دیکھیں بھائی کتنی بڑی سعادت ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونے چاہیے، بس ہم عمل پر آئے، یہ بہت بھاگ دوڑ ہم کر لیتے ہیں، عمل سے دور جانے والے نہ آئیں، عمل پر آگے بڑھیں ہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شوال کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ طبرانی اور ترغیب کی روایت ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو جائے گا کہ جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اتنی بڑی سعادت، جس نے رمضان میں 30 روزے رکھ لیے تو شوال میں 6 کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس کے روزوں کے بارے میں نا بہت زیادہ مسکنسیپشن موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یکم شوال کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جی، عید کا دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 30 شوال ملے نہ ملے، آئے نہ آئے، اس کا پتہ کوئی نہیں۔ 29 کا اگر مہینہ ہو گیا تو 30 شوال بھی آپ گنتی میں سے نکال دیجئے، تو یکم بھی نکال دیں، 30 بھی نکال دیں، اب رہ گئے 2 سے لے کے 28 تک۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 2 تاریخ کو کہتے ہیں جی لازمی روزہ رکھو، نہیں رکھا تو شوال کے 6 روزے گنتی نہیں ہوگی، یہ غلط، بالکل غلط۔ بعض کیا کرتے ہیں 2 سے رکھنا شروع کر کے 7 شوال کو شہید منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فضول حرکت ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے جی۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مستقل رکھنا ضروری ہے، 2 3 4 5 6 یا 15 16 17 18، مطلب مستقل رکھو، درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات بھی غلط۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں لوگوں میں بہت ہیں، ہم مستند علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ کوہستان ہمارا جانا ہوا، ابھی گلگت جاتے ہوئے، ارے بھائی وہاں پہ ایک عجیب کہانی سنی، ایک نئی بات ہم نے سنی۔ عورت دن کے وقت میں اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہے اور دیور سے نہیں کرتی، اور غروب کے بعد شوہر سے پردہ نہیں کرتی۔ دن کے وقت میں شوہر سامنے آ جائے پردہ کر لے، اور دن کے وقت میں دیور سامنے آ جائے نہیں کرے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں، بٹھائیں نا ان کو۔ تو ابھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ساری کی ساری یہ نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اصل حکم کیا ہے؟ 2 شوال سے لے کر 29 شوال تک 6 روزے پورے کرنے، بس مستقل رکھ لیں، 1 چھوڑ کے رکھ لیں، 2 چھوڑ کے رکھ لیں، پیر جمعرات کا رکھ لیں، اور زیادہ اس کو خوبصورت بنانا چاہیں تو ایام 20 کے روزے 13 14 15 شوال کے روزے رکھ لیں، شوال کی فضیلت بھی مل گئی، ایام 20 کی کاؤنٹنگ بھی ہو گئی، اور پیر جمعرات جس طرح سے بھی کوئی ترتیب بنا لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی شوال کو روزہ ہو نہیں سکتا، 30 شوال کا پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، تو 2 اور 29 کے درمیان 6 روزے پورے کر لیجئے، جیسے چاہے کر لیجئے، تو ہو گیا کام۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور سعادت یہ مل جائے گی۔ اب آخری بات، واقعی والی آخری بات نا، کچھ لوگوں کے قضا روزے باقی ہیں، عورتوں کے ہیں، مردوں کے ہیں، کسی کے بھی ہیں، تو اگر وہ شوال کے روزے رکھنا چاہیں تو ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے جی۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ قضا میں بعد میں پورا کر لوں گا، میں کر لوں گی، تو ٹھیک ہے وہ شوال کے روزے رکھیں۔ لیکن اگر یہ سمجھیں کہ بھئی پچھلے سالوں کے قضا بھی ابھی پینڈنگ چلے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں میں نے رکھنے نہیں رکھنے، رکھ سکوں نہ رکھ سکوں، تو بھئی وہ پھر شوال کے بے شک نہ رکھے، وہ پھر قضا روزے رکھ لیں، کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے، یہ لازمی ہے، اور وہ تو نفلی عبادت ہے۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوا، ایک آدمی کے پاس قضا روزوں کا کچھ کوٹا ہے، بھی باقی ہیں، وہ اگر چاہے کہ میں شوال کے نفلی روزے رکھ لوں تو رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ قضا باقی ہیں تو ہم نفل نہیں رکھ سکتے، لیکن بہرحال فرض جو قضا باقی ہے اس کو جلدی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔